صوبہ سرحد میں ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے KPK میں, میرے جو ذہن میں وہی صوبہ سرحد چڑھا ہوا ہے, خیبر پختونخوا. بعض علاقوں میں, سب جگہ نہیں ہے, گاؤں دیہاتوں میں ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ جس کے گھر میت ہوئی وہ کسی کام کا نہیں رہتا بیچارہ. وہ لوگ آ رہے ہیں, وہ دعائیں خیر خیر لاغ خان ایک بار خانہ, وہ پھر کھڑا ہو جو وہ دعا مانگنا شروع کر دے, یا اللہ مغفرت. ابھی ہاتھ رکھیں تو دوسرا آ رہا ہے وہاں سے, وہ شیخ خال اور خیر خانہ کنا شیخ مطلب پاخدہ دی کنا, وہ پھر شروع کر دے گا دعا. وہ پھر پروگرام ختم ہوا, پھر دوسرا آ رہا ہے, وہ آیا آپ کے ابا دنیا سے چلے گئے, ہاں چلے گئے, دعائیں خیر تپش شیخ مطلب پاخدہ دی کنا, وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی, وہ پورا شروع کر دے گا. سارا دن بیچاروں کا یہی کام. وہ بھائی کیوں اپنے لیے ٹینشن کھڑی کی ہے؟ شریعت نے ایک چیز کو آسان رکھا ہے, وہ آئے, ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بس آئے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق دے, آپ کی میت کی مغفرت کرے, السلام علیکم میں جا رہا ہوں. بیٹھیں گے تو پھر چائے کے وقت چائے بھی پلانی پڑے گی ان کو, کھانے کے وقت کھانا بھی. لوگ کہتے ہیں کہ وہ میت والوں کے نہیں ہوتا, پڑوسیوں کو, تو پڑوسیوں کا جنازہ کیوں نکال رہے ہو بھائی؟ وہ سارا دن کھلا کھلا کے تھوڑے دن میں برین ہیمریج سے ان کے یہاں بھی کسی کی میت ہو جاتی ہے. پھر چندہ بھی ہو رہا ہوتا ہے بعض علاقوں میں کہ بھئی ہمارے یہاں میت ہو گئی ہے تو کھانا کھلانا تو اس کے لیے چندہ ہو, کیونکہ اتنے لوگ آ رہے ہیں, وہ بیٹھ جاتے ہی نہیں ہیں, وہ جاتے ہی نہیں ہیں. تو یہ سب چیزیں شریعت کی مزاج کے خلاف ہیں. اسلام میں سادگی ہے, کسی پر بوجھ مت بنو, سادگی سے رہو. مر گیا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج یہ مرا ہے, کل ہم بھی مریں گے, کل پرسوں وہ مرے گا. اسلام میں غم کو اتنا زیادہ منانے کی جو ہے نا اجازت نہیں ہے. عربوں سے سبق حاصل کریں. سعودی عرب اس معاملے میں بڑا زبردست ہے. عرب لوگ, عرب میں کتنی برائی ہے لیکن بہت ساری خوبیاں بھی ہیں ان میں. ان کے ہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو اتنا زیادہ غم نہیں مناتے. ما قدر اللہ, کہتے ہیں اللہ نے جو مقدر کیا تھا ہو گیا, بس مرنا تھا اپنے ٹائم پہ مر گیا, چلو خلاص, السلام علیکم وعلیکم السلام, چلو بھائی. ہمارے یہاں جو پاکستانی جن کو تجربے نہیں ہے, وہ عربوں میں کوئی میں تو جا کے گلے مل کے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اس سے ہی عربی خوش ہوگا. وہ عربی حیران ہو رہا ہوتا ہے, یار میرے ابا گئے, میں اتنا نہیں رو رہا, تو پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے. ایک دن کیا ہوا, ہمارے محلے میں ایک بوڑھے آدمی تھے, ان کی ساس کا انتقال ہو گیا. وہ بوڑھے آدمی تھے لیکن تھے ایک نمبر. ان کو ڈرامے باز لوگ بالکل بھی پسند نہیں تھے. خان صاحب نام تھا, اگر کوئی ہمارے ایریے کا بندہ بیان سنے گا تو وہ سمجھ جائے گا خان صاحب کون تھے. خان صاحب نام تھا. تو ایک دن کیا ہوا, ایک آدمی آ کے نا خام خامے فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے, پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ کی ساس کا انتقال ہو گیا, تو وہ کہنا کہ تیری کیا لگتی تھی جو اتنا رو رہا ہے. وہ بالکل منہ پہ کہہ دیتے تھے, تیری کیا لگتی ہے جو اتنا زیادہ رو رہا ہے. تو اس لیے یہ ڈرامے بازی نہیں ہونی چاہیے. سادہ ہے اسلام, اس کو سادہ ہی بنانا چاہیے. تو اس طرح چلا گیا. پھر مرنے کے بعد 3 دن گزر گئے. اب سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے, میت کی وراثت فوراً تقسیم کرنی ہے. اب بعض جگہ یہ ہوگا, ہائے ابھی میت کا کفن میلا نہیں ہوا, اس کی جائیداد کے بخیے ادھیڑنا شروع کر دیے, ہائے ہائے یہ ہو گیا یہ ہو گیا. ایسی باتیں نہ سنیں. آپ بولو اللہ کا حکم ہے کہ میت جب دنیا سے جائے گی تو سب سے پہلے کیا ہوگا, اس کی وراثت تقسیم ہوگی. اب وہ کہے نا اس کا کفن میلا نہیں ہوا اور اس کے مکان کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے. بولا اس کا مکان ہے ہی نہیں, اما یہ اب ہمارا مکان ہے. نہیں یہ تمہارا کیسے ہو گیا, تو تمہارے باپ کا تھا اب نہیں ہے. ہائے ہائے کیسی باتیں کر رہے ہو. کیونکہ مائیں بعض دفعہ رکاوٹ بنتی ہیں وراثت تقسیم کرنے میں. عام طور پر سب سے زیادہ رکاوٹیں مائیں بند کرتی ہیں. نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرے مرنے کے بعد بھی یہی کرو گے. تو آپ بتا دیں اماں جب میں مروں گا نا تو میں بھی اپنے بچوں کو پہلے بول کے جاؤں گا کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ تقسیم کر لینا, ورنہ میں بھی نہ کہیں پٹ رہا ہوں وہاں پہ. اللہ کہیں گے کہ تو نے کیوں نہیں اپنے رشتہ داروں کو وصیت کی تھی, برائی تھی, بہنوں کو وراثت نہیں ملتی تھی. بہنوں کا حصہ 20-20 سال تک کھا کے بیٹھے رہتے ہیں. 20 سال میں جب وہ بیچاری بڈھی ہو جاتی ہیں, ان کے کسی کام کا وہ پیسہ نہیں رہتا, پھر ان کو وراثت وہ بھی شریف خاندانوں میں ملتی ہے. تو اگر آپ نے نہیں بھی تقسیم کرنی تو بہنوں کا حصہ فوراً نکالو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے ابا کی روح کو بھی سکون ملے گا اور آپ کی زندگی بھی انشاءاللہ حلال کھا کے گزرے گی. بہت ہو گیا بھائی, یہ پھر یہیں کہیں جنازے نہ اٹھنا شروع ہو جائیں.